میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اب 3-3.25 ہفتے ہو گئے ہیں سمجھوتا ہمارے بہت قریبی رفیق ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، حکمران کی ٹیم کا، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر 2 دن بعد پیشی ہوتی ہے، پورا عملہ جو ہے اسلام آباد کا وفاقی حکومت کا یہاں آتا ہے، آئی جی صاحب خود بھی آئے، ان کے دیگر افسران یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو بے بس ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، جبکہ پوری قوم جانتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ انتظار سمجھوتا کو کس نے اٹھایا ہے اور کیا مقصد ہے اس اغوا کا۔ تو آج میں نے یہی استدعا کی کہ دیکھیں اب بالکل جو ہمارا عدالتی عمل ہے، عدالتی نظام ہے، اس کی ساخت کا سوال ہے۔ یہ انتظار سمجھوتا کی زندگی اور اس کی رہائی کا سوال تو ہے ہی نظام میں، یا صرف یہ نمائش کے لیے عمارتیں ہیں، نمائش کے لیے یہ کمرے ہیں۔ اگر عدالت کا کوئی اثر ہونا ہے ریاست پر، ریاست کو اگر عدالت نے روکنا ہے ان کاموں سے، اغوا کاری سے، لوگوں کی عزتوں کو محفوظ بنانا ہے، تو یہ اب وہ مقدمہ ہے جس میں آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں، جمعے کے لیے رکھا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے وہ خود پیش ہوں گے اور خود پیش ہو کر کوئی رپورٹ پیش کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کیا رپورٹ آتی ہے، اور جب انتظار بازیاب ہوں گے تو کیا ان کے ساتھ ہوا، وہ کہاں رہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم قوم کے سامنے لا سکیں، اور اگر کوئی زبانبندی کا ان کے اوپر فرمان ہے تو اس کو وہ توڑ سکیں اور حقیقت عوام کے سامنے لا سکیں، اور انتہائی افسوسناک کی صورتحال ہے۔ پہلے بھی میٹنگ میں صاحب یہ باور کرا چکے ہیں کہ وہ بہت جلد انتظار کے سامنے آئیں گے، لیکن اس سماعت میں بھی انہوں نے مزید وقت مانگا ہے، تو 2 روز کا مزید جو وقت ملا ہے، تو اب لگتا ہے کہ جمعے تک بھائی آ سکیں گے؟ دیکھیے لگتا ہے، دیکھیں جمعے تک آ بھی گئے تو 4 ہفتے تو ہو گئے نا، 4 ہفتوں میں جو انہوں نے ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر چکے تھے۔ تو یہ تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو اٹھا لو، اپنی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو، اور جب دل بھر جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو عدالت میں آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عدالت میں آنے کا فائدہ تو تب ہو کہ ایک اغوا ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے انتظار کے خلاف، کسی تھانے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، وہ بس گمشدہ ہیں۔ تو اس گمشدگی کے خلاف میں سمجھتا ہوں اصل جنگ ہماری ہے ہی یہ، ریاست کی جو یہ طاقت ہے کہ بغیر کسی قانون کے، ہر قانون سے ماورا وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اسی طاقت کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ جب عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، تو یہ مطلب ہے ان کا کہ ہم نے ہر انسان کی عزت کو، ہر انسان کے گھر کو پاکستان میں محفوظ بنانا ہے۔ جس دن یہ ہو گیا اس دن ہم آزاد ہوں گے، وہ چاہے بلوچ ہو، چاہے پختون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پاکستان کے کسی بھی خطے کا فرد ہو، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہم سب اس وقت اس خوف کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں وہاں جاتے جاتے اغوا ہو جاؤں، 4 بیگو ڈالیں آئیں، مجھے اٹھائیں لے جائیں، کوئی مجھے نہیں بچا سکے گا، کوئی عدالت نہیں بچا سکے گی، کیونکہ اس ریاست کی ضمیر میں میں سمجھتا ہوں لاقانونیت جو ہے بھر دی گئی۔ ہر 10-12 سال ہم عدالتی نظام پر، شرافت پر، سیاست پر حملہ کرتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو تتر بتر کرتے ہیں، ججوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا عدالتی نظام کیوں اچھا نہیں ہے، ہماری سیاسی جماعتیں کیوں اچھی نہیں ہیں، کیوں اچھے لوگ سیاست کی طرف نہیں آتے، جو آنا چاہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اس تمام عمل سے میں خود گزر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ریاست کو، اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے بطور انسان اور بطور قوم۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا ہے آپ کی ٹاک سے آپ تھوڑا سا دل برداشتہ نہیں، بالکل نہیں، بالکل آپ کو لگتا ہے فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ جب دیکھیں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے، اس بارے میں مجھے ذرا بھی ابہام نہیں ہے۔ فیصلہ جو ہے بالآخر سڑکوں پہ ہوگا، یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا، یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپ یہاں 4 لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر۔ اگر یہاں 8-10 ہزار آتے ہیں تو 2,000 کو تو گرفتار کریں گے، باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بتر کر دیں گے۔ پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بالآخر کہ وہ سڑکوں پر کب آئے گی اپنی آزادی کے لیے۔ دیکھیں میں کال دے سکتا ہوں، مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے؟ کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نوعیت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع یہاں ہوگا، 15-20 ہزار کا نہیں ہوگا۔ یہ اب آپ کا فرض ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کرے، جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کرے۔ یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں 30-40 ہر MP لے آئے، وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جبر سہا ہے، جو ظلم سہا ہے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، وہ توانا کھڑے ہیں، لیکن ان پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کا بوجھ ہے جو قوم کو اٹھانا ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا کل جو ہے وہ ملاقات ہوئی علیمہ خانم صاحبہ کی عمران خان سے،
بہت زیادہ تشویشناک صورتحال انہوں نے بتائی ہے کہ خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے، باہر نہیں جانے دیتے، کال کوٹڑی ہے، سیل بہت چھوٹا کر دیا ہے، بجلی بند کر دیتے ہیں، بہت زیادہ مسائل انہوں نے بتائے ہیں، اور ان کی الٹیوں کا بھی بتایا ہے کہ ان کو کھانا میں یہ کچھ سب دیا بات گیا میں ہے۔ بتا چکا ہوں پہلے۔ دیکھیں جب 3 اکتوبر کو ان سے ملاقاتیں بند کی گئیں، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے 5 دن تک بجلی بند رہی، یعنی کہ 5-6 بجے کے بعد گپ اندھیرا ان کے سیل میں ہو جاتا تھا۔ ان کا سیل یہی 8x8 کا ہے، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا 10 دن تک۔ 10 دنوں کے بعد اگلے جو 2 ہفتے تھے 1.5 گھنٹہ صرف ان کو باہر نکلنے دیا گیا، جبکہ جو قتل کے بھی مجرم ہیں ان کو بھی 12 گھنٹے باہر نکلنے دیا جاتا ہے دالان میں، یا جو جیل کے اندر ایک میدان ہے، ان کے اوپر سختی کی گئی، اس نوعیت کی سختی کی گئی جو ہر ٹارچر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون آپ اٹھا لیں، اس میں جو اذیت یا ٹارچر یا تشدد کی جو تشریح ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ ثابت قدم ہے۔ ان کو بالکل چند دن خوراک ایسی ملی کہ ان کو الٹیاں ہوئیں، لیکن اب خوراک مناسب ہے، اور کل انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایکسرسائز سائیکل بھی اب دے دی گئی ہے، اور اب 1.5 گھنٹے سے زیادہ وہ اپنے سیل سے باہر نکل سکتے ہیں، کوریڈور میں واک کر سکتے ہیں۔ تو کچھ حالات ان کے بہتر ہوئے ہیں، لیکن جس حالت میں ان کو رکھا گیا یہ یقیناً ایک حملہ تھا ان کی ذات پر، یہ ایک حملہ تھا ان کے احترام آدمیت پر۔ بشرا بی بی سے میری 2 دن قبل پشاور میں ملاقات ہوئی، انہیں جس جگہ رکھا گیا وہاں اوپن سیور تھا جس میں سے چوہے نکلتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب نماز پہ بیٹھتی تھی نماز کے لیے تو چوہے میرے ارد گرد دوڑتے تھے، رات کو چھت سے چوہے نیچے گرتے تھے، بستر کے اوپر یا جو بھی چٹائی